بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے راز کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور ان کے ہر درد میں ایک راز چھپا ہوتا ہے۔ ان کی دعاؤں کا آسمان میں شور ہوتا ہے۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ عز و جل نے اپنا خاص بنایا ہے اور تہجد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ پیارے دوستو، تہجد ایسی ہے کہ آپ کی زندگی کا غم، آپ کی پریشانیاں اور آپ کے ارمانوں کی تصویر کو بھی بدل سکتی ہے۔ وہ راز ہے تہجد کی نماز۔ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ خود اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو تہجد پڑھنا نصیب کرے، اور تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ خود کن فرماتے ہیں۔ پیارے دوستو، تہجد اہمیت نہیں، یہ الفاظ ان کے لیے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے آسمان پر کیوں آتے؟ صرف یہ پوچھنے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں ساتویں آسمان پر بھی سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو خاص رکھتا ہے۔ اگر آپ بھی تہجد گزار ہیں تو سوچ لیجئے کہ آپ لوگ اللہ کے کتنے خاص ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جائیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب 400 گن صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموشی کا سجدہ اور ذرا ذرا بہتے ہوئے آنسو اللہ عز و جل کبھی ضائع نہیں ہونے دیتی۔ بے شک اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اگر آج آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو کل آپ کو اس سے زیادہ اچھی اور بڑھ کر نوازنے والے ہیں۔ بے شک تہجد، جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ بہت چند ایسے خوش نصیبوں کو ہی تہجد پڑھنا نصیب کرتے ہیں۔ یہ نماز ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ چند چنے ہوئے لوگوں کو ہی یہ نماز نصیب ہوتی ہے۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تہجد پڑھنا نصیب کرے اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل کرے جن میں اللہ نے اپنے تہجد گزار بندوں کو شامل کیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی فیملی فرینڈز میں ضرور شیئر کریے گا۔ تہجد کا بلاوا۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جس کو خود رب چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کے سجدے نصیب کرے، آمین۔ تہجد کی کہانی۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا فیصلہ ہے، وہ بس ایک ہی دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تہجد کی کہانی سب سے پیاری ہے۔ تہجد کی قیمت۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہ پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ اگر اللہ کی سچی محبت چاہیے تو آپ لوگ تہجد گزار بن جائیں۔ اللہ کی محبت آپ لوگوں کو خود بخود مل جائے گی، آپ اللہ کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ، یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ، تم نے کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ بے شک
آج تک تہجد میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد میں کس وقت نماز پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے اپنے یوٹیوب چینل اردو آئیڈیاز میں، تو ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، تم اس کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی محبت کے لیے خود تمہیں چنتا ہے۔ بے شک تہجد ایسی لاڈلی عبادت ہے، سب سے پیاری خوبصورت لاڈلی عبادت تہجد ہے۔ جس چیز کا طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آتی ہے تو وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہ چھوڑے گا، وہ نواز کر ہی رہے گا، کیونکہ بے شک وہ نوازنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے رب سے کیا ہی نہیں ہوتا، وہ دعائیں بھی قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ تہجد ایسی لاڈلی عبادت ہے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ ہم سب کو تہجد گزار بنائے، آمین، اور ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملوں گی اگلی ویڈیو میں اس طرح کی ایک اور نئی خوبصورت سی ویڈیوز لے کر۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیروں سارا خیال اور اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔